دوسری حدیث میں آتا ہے کہ بندہ نوافل کے ذریعے قریب ہوتا ہے، میری طرف ایک بالشت آتا ہے تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ آتا ہوں، ایک ہاتھ آتا ہے تو میں ایک گز بڑھتا ہوں، اگر وہ چل کے آتا ہے تو میں لپک کر کے اس کو اپنی آغوش میں لے لیتا ہوں۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، وہ نوازتا ہے اور آزماتا ہے۔ کیا کچھ نہیں دیا ہے اس نے ہم آپ کو، اور وہ نواز رہا ہے کہ میرے دین کے راستے میں وہ لگاتا ہے کہ نہیں۔ یہ جو حالات ہیں پوری دنیا کے اور پھر ہندوستان کے، یہ تو آتے ہی رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے گا اور اس کے کرم کی جب ہوا چلے گی تو حالات سازگار ہو جائیں گے۔ وہ تو آزمائش کی اس دور میں دیکھتا ہے کہ کون میری طرف ہے اور کون میرے دین کے راستے میں قربانیاں دے رہا ہے۔ میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں دوستوں اور ساتھیوں، مادیت کا دور ہے، پیسوں کا دور ہے، نئی جو جنریشن ہے وہ خوب کما رہی ہے، اور آپ دیکھیں کہ وہ لسٹ جو آئی ہوئی ہے کہ کم عمر کے جو کروڑ پتی ارب پتی، ان کی لسٹ ایسی ہے کہ کوئی 18 سال کا ہے، کوئی 22 سال کا، کوئی 25 سال کا۔ آج دنیا مادہ کی طرف بھاگی چلی جا رہی ہے، لگزریس لائف کی طرف لوگ دیوانہ ہو چکے ہیں۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کا جو کانسیپٹ دیا وہ یہ کہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے، تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ دنیا کماؤ، 83 مقامات پر کم و بیش قرآن مجید میں مختلف صیغوں کو بدل کر کے اللہ رب العزت نے فرمایا نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اتنا کماؤ کہ تمہارے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جائے۔ تم دینے والا ہاتھ بنو، لینے والا ہاتھ نہ بنو، مفلوق الحال نہ رہو۔ تم اپنے بچوں کو اس حال میں چھوڑ کر کے جاؤ کہ وہ خوشحال ہوں، ایسا نہ ہو کہ بدحالی انہیں کفر کی طرف لے جائے۔ یہ واضح تعلیمات دین اسلام کی ہیں۔ حلال طریقے سے کمائی کماؤ، اسٹرگل کرو، محنت کرو، کوشش کرو۔ یہ دنیا اللہ تعالیٰ کے نالائق بندوں کے لیے نہیں پیدا کی گئی، تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے۔ اس کی نعمتیں تمہارے لیے پیدا کی گئی ہیں، لیکن اس کے پیچھے دیوانہ نہ ہو جانا، اس کے پیچھے آخرت نہ برباد کر لینا، اس کے پیچھے لگزریس زندگی گزار کر کے تم تعیش پسند نہ ہو جانا، رف اور ٹف زندگی گزارنا، بیوی بچوں کو سادہ زندگی گزارنے پر کی تعلیم دینا اور اس کی مشق کرانا، یہ دین کا حصہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احد کے برابر سونا اگر مجھے ملے تو میں سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے اس کو خرچ کر دوں گا، الا یہ کہ میرے پاس کوئی قرض ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، صحابہ کی زندگی آپ دیکھیں کہ وہ خاکساری، انکساری اور سادگی کی زندگی گزارتے تھے۔ ہمارے پاس مال ہو، ہمارے پاس اسباب ہو، ہماری حالت اچھی ہو، اس کے باوجود بھی ہمیں سادہ زندگی گزارنی چاہیے، اور ہمیشہ اس کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ آج خوشحالی ہے، کل اللہ تعالیٰ بدحالی دے کے آزما سکتا ہے۔ آج ہمارا حالات اچھے ہیں، کل اللہ تعالیٰ کوئی اور آزمائش دے سکتا ہے۔ ہم ہر موقع کے لیے تیار رہیں۔ اپنے بچوں کو تعیش پسند نہ بنائیں، اپنی بیویوں کو تعیش پسند نہ بنائیں، بالکل محنت اور مشقت کرنے والا بنائیں، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر کا جذبہ ہمارے اندر ہو، اور غربا، مساکین، یتیم، لاچار، مجبور، مستحقین کے لیے ہمارے دل میں نرمی ہو اور ان کے لیے کام کرنے والے ہم ہوں۔